فی سورۃ الزمر قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الترمذی وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صحیح البخاری لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرما دیا، بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھو، اور جو کچھ ہونا تھا وہ قلم نے لکھ دیا، اور فرمایا کہ اس وقت لکھ دیا گیا کہ میں خاتم النبیین والمرسلین ہوں، اور فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ جھوٹے دجال اور جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا، لیکن ان لوگوں کو اوپر اللہ نے دنیا کے اندر بھی لعنت فرمائی اور آخرت کے اندر بھی لعنت کی۔ جیسا کہ مسلمہ کذاب، اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور قرآن کے قاریوں اور حافظوں اور ختم نبوت کے پہرے داروں کے ہاتھوں وہ لعنتی دنیا آخرت میں ملعون ہو کر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اسی طرح متحدہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور لعنتی نے نبی ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا اور ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وہ بھی رسوا ہو کر مرا کہ ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اسے الٹیاں آ رہی ہیں، اور دوسری طرف مرزا ملعون کا حال یہ ہے کہ وہ موشن کی بیماری میں مبتلا ہے، دستوں پر دست مارے جا رہا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی جس کے ایک جیب کے اندر گڑ کی روڑیاں ہوتی اور دوسری جیب کے اندر استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے ہوتے، یہ مرزا ملعون اس قدر دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہوا کہ گڑ کو مٹی کے ڈھیلے سمجھ کر کے استنجا کر لیتا اور مٹی کے ڈھیلوں کو گڑ کی روڑیاں سمجھ کر کے کھا لیتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب مر رہا ہے، مرتا ہے تو اس کے چارپائی کے ساتھ ہی پیشاب اور دستوں سے فارغ ہونے کا ڈبہ رکھ دیا گیا، نہایت ذلیل اور رسوا ہو کر مرا۔ اور فرمایا پیارے نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی میرا نبی اور رسول ہونا اس وقت بھی لکھ دیا گیا۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت میں مرزائیوں اور قادیانیوں کو مرتد اور کافر قرار دیا گیا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ، اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ جھوٹے خدا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر پائیں گے؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا یہ جھوٹے خدا اللہ کی رحمت کو روک پائیں گے؟ قل حسبی اللہ، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے تو میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اکیلے کا ہی سہارا لیا کریں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھا کریں۔ سفر کا مہینہ جاہلیت کے معاشرے کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جایا کرتا تھا۔ اس مہینے کے اندر جاہلیت کے معاشرے میں شادی بیاہ کرنے سے گریز کیا جاتا، اس مہینے کے اندر نیا کاروبار شروع کرنے سے گریز کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ وہ منحوس نہیں ہے، مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ جو ہے وہ منحوس مہینہ نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد بھی آج کے مسلمانوں میں جہاں بے شمار بیماریاں اور خرابیاں موجود ہیں،
ان بیماریوں اور خرابیوں میں سے ایک بیماری اور خرابی بدشگونی لینا بھی ہے۔ برا شگون لینا، یہ بیماری آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور یہ بدشگونیاں اور توہم کا اختیار کرنا جہاں جاہلیت کے معاشرے میں تھا، آج بھی ہندوستان کے ہندوانہ معاشرے کے اندر بدشگونی لینا یا توہم لینا موجود ہے کہ کوئی شخص کسی کام کا پختہ ارادہ کر چکا ہوتا ہے اور پھر کوئی چیز دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اگر آج اس وقت کے اندر یہ کام میں نے کیا تو یہ میرے لیے برا ثابت ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو کر یہ برا شگون لیتا ہے۔ ان برے شگونوں میں سے سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھنا، اس میں سفر نہ کرنا، ٹریول نہ کرنا، اور اس کے اندر شادیاں نہ کرنا، اس کے اندر رشتہ اور شادی نہ کرنا، جبکہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ جاہلیت کے توہمات میں سے اور ہندوستان کے ہندوانہ معاشرے کے توہمات میں سے اور بدشگونیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر بلی آپ کا راستہ کاٹ جائے تو سمجھو مصیبت آ رہی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صبح ادھار لینے آ جائے تو سمجھا جاتا ہے، برا شگون لیا جاتا ہے کہ اگر میں نے صبح صبح ادھار دے دیا تو پورا دن کاروبار جو ہے وہ مندہ رہے گا، خراب رہے گا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب شام کے وقت جھاڑو لگایا جائے تو اس سے بھی برا کوئی عمل ہوتا ہے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ عورت منحوس ہے یا بیوہ منحوس ہوتی ہے، یا اسی طرح وہ عورت جس کے بچے ضائع ہوتے رہیں، جسے اٹھرا یا مس کیریج کی بیماری ہو، سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت منحوس ہے۔ گھوڑے کو یا جانوروں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام ان تمام باتوں کا رد کرتا ہے۔ نقصان دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، نفع کی مالک بھی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک کسی بندے کو نقصان سے دوچار کرنا چاہے تو کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو آدمی کو نقصان سے بچا پائے، اور اگر اللہ کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اس کو پہنچنے والے فائدے کو روک پائے۔ ہر خیر اور شر کا مالک وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں 2516 نمبر کی روایت میں بڑی ہی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعْلَمْ، یہ بات اچھی طرح جان لے، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، پوری کی امت، پوری کی پوری امت، ہاں جی، وہ اگر جمع ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، وہ تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر، اللہ نے تمہاری تقدیر میں تمہارے حق میں لکھ دیا۔ اور فرمایا والا بِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے اور وہ چاہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کا بیڑا غرق کر دیں، وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں، تقدیر میں آپ کے حق میں لکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔
جب اللہ نے آپ کے مقدر میں اس مہینے کے اندر نقصان پہنچانا نہیں لکھا، نقصان کا پہنچنا نہیں لکھا، سفر کے مہینے کی جرت ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ جب اللہ نے نقصان لکھا ہے تو وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوگا، وہ محرم کا حرمت والا مہینہ ہوگا، اور آپ نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، تو سفر کے مہینے کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں 5717 نمبر کی روایت کے اندر بیان فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرا، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی، کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی۔ آج وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے جاتے ہیں، ویسے زیادہ پڑھے لکھے ہونا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن جب دین کی اور کتاب و سنت کی تعلیم نہ ہو تو یہ تعلیم بیماری بھی بن جاتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اور آپ کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، ہاں جی، کیا ہوا کہ ایک آدمی کے اونٹوں میں خارش کی بیماری لگ گئی۔ آج بھی جانوروں کے اندر بیماری موجود ہے، لوگوں نے ڈر کے مارے گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا، دودھ پینا بھی چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی جانوروں کے اندر خارش کی بیماری پڑ گئی۔ خیر آج بھی اس سے ملتی جلتی یہ بیماری ہے، لیکن حدیث میں نہیں ملتا کہ انہوں نے دودھ چھوڑا یا گوشت چھوڑا۔ بہرحال ایک صحابی کے اونٹوں میں خارش کی بیماری پڑ گئی۔ اب کیا ہوا؟ وہ صحابی کہنے لگا کہ یہ بیماری اس اونٹ سے پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو انہیں تو اس اونٹ سے بیماری پڑ گئی، تو اس اونٹ کو کہاں سے بیماری پڑی تھی؟ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصود اور آپ کا بتانا یہ ہے کہ کوئی بیماری جو ہے وہ چھوت نہیں ہوتی ہے، ایک سے دوسروں کو نہیں لگتی۔ ہاں، شریعت اور شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے احتیاط ضرور برتنے کا کہا، لیکن احتیاط کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ اپنے دماغ پر ڈر سوار کر لے۔ ابھی کرونا کی بیماری کے اندر جو لوگ اس ڈر کا زیادہ شکار ہوئے اور زیادہ احتیاط کی، خیر سے وہی لوگ بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہوئے۔ بظاہراً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بنسبت یورپ میں صفائی ستھرائی کا خوب خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کرونا میڈیا رپورٹ کے مطابق سچ کتنا جھوٹ کتنا اللہ بہتر جانے، باقی دنیا کے مقابلے میں یورپ کے اندر اس کرونا سے زیادہ اموات ہوئیں، لوگ مر گئے۔ اگر بیماری چھوت ہوتی، ایک سے دوسرے کو لگتی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا ڈاکٹروں نے علاج کیا، کیا وہ سارے کے سارے ڈاکٹر مر گئے؟ الا یہ کہ جس کے مقدر میں بیماری لکھی تھی وہی مرا۔ اور آج اس بیماری کے اندر بھی ایک فارم کے اندر ایک ساتھ کھڑی ہوئی 10 گایوں کو تو بیماری لگی، مگر باقی 5 جانور وہ بالکل اس سے محفوظ رہے۔ کیا معلوم ہوا کہ جناب حکیم الامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتایا کہ بیماری چھوت نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ احتیاط برتنے کا شریعت نے ضرور حکم دیا ہے، لیکن یہ کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ معمولی سا بھی ہوا ہو، ڈر کے مارے کئی آدمی تو ڈر مارے ہی مر جاتے ہیں۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ بدشگونی لینا بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے بدشگونی بھی نہیں لینی کہ سفر کا منحوس مہینہ ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا، منحوس ہے۔
18 والی عورت منحوس ہے، یا وہ بیوہ عورت جس کا پتی خامد مر گیا ہو وہ منحوس ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، ہندوؤں کے معاشرے میں یہ ہے کہ بیوہ عورت وہ عورت جس کا پتی مر گیا ہے، اب یہ منحوس عورت ہے، حالانکہ موت تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو یہ کہاں سے منحوس ہو گئی؟ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کسی پرندے کو بھی منحوس نہیں سمجھنا۔ ہاں جی، لوگ سمجھتے ہیں کہ الو جو ہے وہ منحوس پرندہ ہے، جبکہ الو بیچارہ منحوس پرندہ کوئی نہیں ہے، شکل ضرور اس کی بھیڑی ہے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی پرندہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو جو ہے وہ مارنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کٹکرڑی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا، اور فرمایا ولا سفرا، سفر کا مہینہ بھی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا، وہ کس طرح بدشگونی لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکل رہا ہے، یہ شخص پرندہ اڑا دیا کرتا تھا، گھر میں کبوتر ہے، چڑیا پکڑ لی، کوئی بھی پرندہ اس کے پاس ہے، یہ سفر پر نکلنے لگا ہے، ٹریول کرنے لگا ہے، پرندہ پکڑ کر پرندہ اڑا دیتا۔ اگر پرندہ دائیں جانب کو اڑ جاتا، اگر پرندہ سیدھی طرف کو اڑتا تو یہ سمجھتا کہ آج کے دن میرے لیے ٹریول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ پرندہ اڑاتا اور پرندہ جو ہے وہ بائیں طرف کو اڑ جاتا، سمجھتا کہ یہ لیفٹ سائڈ پر اڑ کے گیا ہے، آج کا دن منحوس دن ہے۔ اس لیے وہ سفر کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے، باز رکھا کرتے تھے۔ مسلمان کہلا کر مسلمانوں میں سے بھی بعض جاہل قسم کے لوگوں کا یہی حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع میں 6264 نمبر کی حدیث کے اندر بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ فرمایا جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے فقد اشرکا، یقیناً اس نے شرک کیا، یعنی برا شگون لے کر اگر وہ کسی کام سے رک گیا تو یہ شرک کرنا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیتی، میری امت میں 4 کام ایسے ہوں گے لا یترکونہن، جنہیں اہل امت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال حوال معلوم کرنا، کہ یہ آج فلاں ستارہ ہے، یہ ستارہ آپ کے لیے برا ہے، آج جو ہے وہ آپ کے مقدر کا ستارہ گردش میں ہے، اور یہ ستارہ آپ کے لیے اچھا شگون رکھتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی حرام کے کاموں میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ رات کے وقت بارش ہوئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آج میرے بندوں میں سے کچھ بندے کافر ہو کر انہوں نے صبح کی، اور کسی بندے نے حالت ایمان میں صبح کی۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ رات میں بارش ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، تو جس آدمی نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ شخص کافر ہو گیا، کیونکہ بارش کا ہونا اس کا ستاروں کی گردش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت کے ساتھ، اور فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ بارش وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی، فرمایا کہ یہ آدمی مومن ہے اور ایماندار ہے۔ تو ستاروں کے ذریعے بدشگونی لینا یا برا شگون لینا یہ حرام ہے،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہ بیماری چھوت ہوتی ہے، نہ بدشگونی لینا درست ہے، نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا ہے، نہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا ہے۔